واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دعوت حق کانفرنس کے سٹیج سے آپ علماء کرام کے خطابات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہماری دعوت حق کی دعوت ہے۔ یہ دعویٰ ہر کلمہ پڑھنے والے کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا مالک پوری امت مسلمہ کو اپنے دعوے کے مطابق دلیل پہ چلنے، اپنانے، لینے اور دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کانفرنس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ ہم بہت اچھے ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں۔ ہم حق پہ ہیں اور سارے باطل ہیں، بلکہ کانفرنس کا مقصد خالصتاً دعوت ہے۔ یہ دعوت سب سے پہلے ہم خود کو دیتے ہیں کہ علم کے مطابق اپنا عمل ہونا چاہیے، یہی حق ہے۔ بھائیوں، ساری دنیا کسی نہ کسی شکل میں اس حق کو مانتی ہے کہ اللہ کی ذات برحق ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی الحق ہے۔ جب وہ الحق ہے تو وہ جو بھی دے دے لینا پڑے گا اور وہ حق ہوگا۔ آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے ہم سب سے پہلے اللہ کی ذات کو حق مانتے ہیں، برحق مانتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کا، بات کا اور میرے رب کے اسماء اور صفات کا مقابلہ کائنات میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ ان میں واحد بھی ہے، یکتا بھی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وہ الوہیت میں کچھ ایسا ہے کہ ساری دنیا کو جھکا دیتا ہے مگر اسے جھکنا نہیں پڑتا۔ اگر یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے تو جناب قبول کیجئے، تسلیم کیجئے، لیجئے۔ اگر اس میں جناب کو کوئی اختلاف ہے تو انگلی اٹھائیے۔ الحمد سے لے کے والناس تلک پورے قرآن مجید میں اللہ کی توحید کے تذکرے، اور حق مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ اللہ کی ذات کو، صفات کو، مالک کی بات کو اور الوہیت کو لوگوں کی شراکتوں سے، شریکوں کی شراکتوں سے پاک نہیں مانتے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، زبان سے اقرار کر لینا سبھی کو آتا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھائیوں، ہم دعوت دیتے ہیں اپنے ان دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، ان کلمہ گو لوگوں کو کہ جو کلمہ پڑھ کے پھر شرک کی دلدل میں ہیں، اور ان علماء کرام کو بھی بڑی محبتوں کے ساتھ کہ جن کی سوچ یہ ہے کہ امت محمدیہ شرک کر ہی نہیں سکتی۔ رب کا واسطہ ہے، اپنے موقف پہ نظر ثانی فرمائیے۔
اگر شرک تھا ہی نہیں تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اتنی لمبی چوڑی دعوت، مشکلات، مصائب، آلام جھیلتے رہے اور سہتے رہے؟ بس کہتے کہ کلمہ پڑھو، بس اس کے بعد کچھ نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں شرک نہیں ہوگا۔ وہ تمام امور جو ہم اپنی ذات میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے، وہ رب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کسی بھی مولانا کو اپنی مسجد پہ، ممبر پہ دوسرے مولانا برداشت نہیں ہے، مگر کہتا ہے کہ رب کی گدی پہ، رب کے معاملات میں اور تصرفات میں جو مرضی کو کرے، مانگ لو، سجدے کر لو۔ تو دعوت حق کانفرنس آپ کو بڑی محبتوں کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ دلیل کی طرف بلاتی ہے کہ قرآن مجید کا صرف ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیں۔ دوسری چیز، وہی برحق ہے، اور اسے جو لے کے آیا ہے وہ جبریل امین برحق ہے، نزل بہ الروح الامین۔ اس وحی کو برحق ہم مانتے ہیں، اور اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، شد، مد، زبر، زیر، نقطہ، ہم اس کو من و عن، جیسے رب نے آسمان سے اتارا ہے اس امانت کو ویسے ہی دنیا تک پہنچانے کا عزم رکھتے ہیں، اور یہی ہمارا وتیرہ ہے۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تحریر میں، تقریر میں، بیان میں، خطاب میں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ غلطی کا امکان ہے، اگر غلطی سہون ہے، رب معاف کرنے والا ہے، عمدن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن ہو جائے تو سنیے، ہم اپنی زندگی میں بھی، اپنے مرنے کے بعد بھی، اگر ہماری زبان سے کوئی کلمہ حق کے خلاف نکلا ہے، وحی کے خلاف نکلا ہے، کوئی کتاب اللہ کی آیت یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت سے ہٹ کے نکلا ہے، اور ہم نے اس پہ کسی کو مجبور کیا ہے اور دلیل بنایا ہے، وہ بات من گھڑت تھی، روایت ضعیف تھی یا موضوع تھی، بھائیو ہم زندگی میں بھی انشاءاللہ رجوع کرتے ہیں۔ ہم مر گئے تو قبر میں پڑے ہوں، ہڈیاں گل بھی گئی ہوں، تو پھر بھی ہمارا رجوع ہے۔ حق حق ہے، حق کو ماننا ہی حقیقت ہے۔ مزید سنیے، جبریل امین انبیاء علیہ السلام پہ وحی لے کے آئے، یہودیوں نے نفرت کی، کہنے لگے کہ نہیں، وحی بنی اسرائیل کے پاس آنی تھی، یہ بنی اسماعیل کے پاس لے گیا، لہٰذا یہ ہمارا فرشتہ نہیں، ہماری اس سے دشمنی ہے۔ بھائیو کچھ لوگوں نے دشمنی اس رنگ میں کی، کچھ نے اس رنگ میں کری۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ اگر کسی بھائی کا یہ موقف ہے کہ آنا تو علی کے پاس تھا، چلا مصطفیٰ کے پاس گیا، تو نظر ثانی فرمائے، دعوت حق کانفرنس اس بھائی کو، بہن کو مخاطب ہے، مخاطب ہیں، ہم دعوت دے رہے ہیں، جناب ابھی زندگی باقی ہے، مہلت باقی ہے، موقع باقی ہے، پڑھیے ذرا، دیکھیے، جناب نے جو موقف بنایا ہے درست نہیں ہے۔ اسی طرح جس نے فرشتہ بدلا ہے اور نتیجتاً ختم نبوت کے عقیدے سے محروم ہو کے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اور لوگ اسے مان بیٹھے ہیں، اگر وہ خاندانی طور پہ پیدا ہوتا ہے تو لوگوں پاکستان کا آئین اور الحمدللہ دینی طور پہ دلائل کے ساتھ یہ بات برحق ہے کہ یہ بندہ کافر ہے، اور اگر مسلمان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا اور پھر گیا ہے، تو یہ مرتد ہے، نظر ثانی فرمائیے۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ کانفرنس ہلے گلے کے لیے نہیں ہے، آپ کے اوپر کسی نفری کا اظہار کرنے کے لیے نہیں ہے، ہم اپنا ہجوم صرف پیش نہیں کر رہے، دلیل کے ساتھ دھوم دھام سے اگر بات کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کہ میرے بھائی تو بھی آدم کا بیٹا ہے، حوا کی بیٹی ہے،
آگ میں کوئی بھی جلنا مناسب نہیں سمجھتا، تکلیف سب کو ہوتی ہے، تو دنیا عمل کی جگہ ہے، تبدیلی کی جگہ ہے، یو ٹرن لینے کی جگہ ہے، غلط کو چھوڑنے کی جگہ ہے، اصلاح کی جگہ ہے، نظر ثانی کی جگہ ہے۔ اللہ کے لیے آپ سے دشمنی نہیں ہے، ہم دعوت دیتے ہیں کہ ذرا فکر کر لیجئے، اس جہان میں اللہ کی دھرتی پہ رب کا کھا کے کسی اور کی ماننے تو بات اچھی نہیں لگتی۔ حضرات، ٹیچی نامی فرشتہ آپ کے نزدیک اگر معزز ہے تو نظر ثانی کیجئے اور سنیے، اگر وحی کے اوپر میں اپنی ذات کو، اپنے قول کو، اپنے فعل اور عمل کو اور اپنی رائے کو، میں پیغمبر کی بات پہ کسی امتی کو، قرآن کی آیت پہ میں کسی کے ملفوظات کو اگر ترجیح دے رہا ہوں تو دعوت حق کانفرنس دعوت دے رہی ہے کہ اللہ کے لیے نظر ثانی فرمائیے۔ کائنات کے ہر شخص کی بات چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن وہی والی بات چھوڑنا یہ ممکن بھی نہیں، مناسب بھی نہیں، اور یہ ایک کلمہ کو انسان کے لیے جائز بھی نہیں ہے۔ بھائیو، اس کے بعد قرآن برحق ہے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 53 ہے۔ لوگوں نے پوچھا، رب نے قرآن بنا دیا، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ مکے والے، یہ حجاز والے، یہ انکاری لوگ، یہ وحی کے مخالف آپ سے سوال کرتے ہیں، احق ہو، یہ جو جبریل لے کے آتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور سناتے ہیں، کیا یہ وحی اور یہ قرآن حق ہے؟ کیا یہ حق ہے؟ دعوت حق کانفرنس کے سٹیج سے پیغام ہے کہ جا کر کے سورہ یونس کی آیت نمبر 53 ضرور پڑھیے، ترجمہ دیکھیے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے؟ محبوب ان کو کہو، ای ہاں، قسم ہے، حلفیہ بیان ہے، وربی، مجھے میرے رب کی قسم، ای وربی، قسم پہ قسم، حلف در حلف، یہ حلفیہ بیان ہے۔ کیا چیز؟ قرآن اور وحی، آپ کا پیغام، کیا یہ حق ہے؟ قل ای وربی انہ لحق۔ دیکھیے، 4 تاکیدیں میرے رب نے اکٹھی ڈال کے پھر کہا ہے۔ انہ بھی اس کی شان اور حقیقت یہ ہے، لام تاکید داخل کر کے پھر مالک کہتے ہیں انہ لحق، یہ حق ہے، برحق ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اگر میرے محبوب کی، میرے پیارے کی، میرے دوست کی، میرے ساتھی کی، میری اس سوسائٹی سے رہنے والے کسی بھی پڑھے لکھے انسان کی، کسی خطیب اور دائی اور مبلغ نے یہ سوچ بنا دی ہے کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور دلیل دے رہا ہے کہ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، میرے محترم اللہ سے ڈریے، یہ جن کو گمراہ کرتا ہے اس کی وضاحت کریں، اس کے بارے میں تھوڑا پڑھ لیں، کن کو گمراہ کر رہا ہے، کس حوالے سے کر رہا ہے؟ کیا یہ گمراہی ہے کہ آپ اللہ کو ایک مانے، وحدہ لا شریک مانے؟ کیا یہ گمراہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین آپ تعریفوں کا مرجع، منبع اپنے رب وحدہ لا شریک، پوری کائنات کو پالنے والے کو قرار دیں؟ کیا رحمان کا رحمان کے طور پہ تذکرہ کرنا یہ گمراہی ہے؟ کیا قیامت کے دن رحیم کا رحم صرف اپنے ماننے والوں پہ ہے؟ کیا یہ گمراہی ہے؟ مالک یوم الدین، وہ روز جزا و سزا کا مالک، کیا یہ ڈر دلانا، یہ فکر پیدا کرنا یہ گمراہی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اسی کی عبادت اور اسی سے مدد مانگنا یہ گمراہی ہے؟ در در پہ جانا، دھکے کھانا، کشکول پکڑنا، اگر تیرا حاکم یہ کرے تجھے اچھا نہیں لگتا، اگر کوئی عام بندہ چلتے پھرتے یہ کام کرے اچھا نہیں لگتا، بیوی 10 لوگوں سے مانگے تجھے مناسب نہیں لگتا، تیری اولاد آئے ہوئے کسی بھی مہمان سے مانگے تو انسلٹ کا اور اپنی بے عزتی کا جو ہے وہ تصور کر لے،
لیکن رب کے ہوتے ہوئے، طاقتور کے ہوتے ہوئے، ہر چیز عطا کرنے والے کے ہوتے ہوئے، المعطی کے ہوتے ہوئے، مشکل کشا و حاجت روا کے ہوتے ہوئے، طاقتور زبردست رب کے ہوتے ہوئے تو در در پہ دھکے کھائے اور لوگوں کو کہے کہ جاؤ، کیا یہی تیرا حق تجھے نظر آیا؟ بہت پیار سے اور خلوص سے کہہ رہا ہوں کہ محترم نظر ثانی فرمائیے، آپ ہمیں نہیں مانیں گے گزارا ہو جائے گا، ہماری کانفرنس کی اس نفری کو نہیں مانیں گے گزارا ہو جائے گا، آپ کہتے ہیں کہ کوئی خطیب نہیں آیا گزارا ہو جائے گا، آپ کہیں کہ جناب تقریریں اچھی نہیں ہوئی گزارا ہو جائے گا، لیکن ہمارے اس اخلاص کو اللہ کے لیے رد نہ کرنا کہ ہم تیرے در پہ، تیرے دروازے پہ دستک دینے تیرے شہر آئے ہیں، تیرے شہر آئے ہیں، تیرے دروازے تک آئے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے، تجھے نیچا دکھانا مقصد نہیں، اللہ کی قسم آنے کا مقصد، جھولی اٹھا کے گھر سے سفر شروع کیا تھا تو صرف اس لیے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ یہ وقت کے آئے ہوئے نبی کو بھی، پیغمبر علیہ السلام کو بھی طائف میں جھوٹا کہہ دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، روڑے مارتے ہیں، لو لوہان کر دیتے ہیں، اللہ ہم تو پھر اس پیغمبر کی وراثت کے وارث ہیں۔ اگر آپ کا ذوق جھٹلانا ہے ہمیں جھٹلا دیں، جھوٹا کہہ دیں، وقت کے پیغمبر کو یہ جملے بولے گئے تھے، لیکن ایک دفعہ جھانکنا ضرور گریبان میں ہے، تیرے در پہ، تیرے دل پہ دستک دینے کے لیے بلا وجہ نہیں آئے، ہم تمہیں بھی جنتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، جنت اللہ کی ہے، مجھے نہیں علم، میں جنت کو بانٹنے والا نہیں ہوں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ کلمہ توحید صحیح معنوں میں علم و عمل کے ساتھ جسے میسر ہو گیا دخل الجنہ، جنت اس کی ہے، یہ وہی کو جس نے برحق مان لیا جنت اس کی ہے، جس نے قرآن کو اپنا ہدایت کا منبع مان لیا، ہدی للمتقین مان لیا، ہدی للناس مان لیا، جنت اس کی ہے۔ اور یہ قرآن وکیل بن کے کہے گا میرے بھائی قرآن کو رد کر کے، ریجیکٹ کر کے صرف تلاوتیں کر لینا کافی نہیں ہے، اس کی دعوت کو، اس کے پیغام کے ایک ایک لفظ کو پڑھ، تجھے پتا چلے گا کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، تجھے معلوم ہو کہ اتباع کیا ہے اور تقلید کیا ہے، ضروری کیا ہے اور غیر ضروری کیا ہے۔ رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، بڑا لڑے ہو، بہت لڑایا ہے، عوام کو تپایا ہے، گالیاں سکھائی ہیں، مختلف نام رکھے ہیں، دوست ہم نے پھر بھی رات کے اندھیروں میں بھی، سفروں میں، حضروں میں، ہر جگہ تیرے لیے دعائیں کی ہیں، کوئی دشمنی نہیں، تو ہماری ماں جایا ہے، باپ ایک ہے آدم علیہ السلام، اماں ایک ہے حوا علیہ السلام، جب تیری میری اصل ایک ہے، مٹی ایک ہے، خمیر ایک ہے، شریر ایک ہے، اللہ کے لیے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ اور پتا کر کہ کتاب اللہ کو ہرا کے کبھی کو جیتا، کیوں ہرا رہا ہے؟ یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ مناظرے، یہ مباحثے، یہ تگ و دو، یہ بھاگ دوڑ، یہ جیت ہار کا سوال اللہ کے لیے، اس پہ ایک دفعہ کسی رات کو بیٹھ کے ذرا توجہ کر، گریبان میں جھانک، تجھے دعوت حق کانفرنس انشاءاللہ تیرے لیے مخلص نظر آئے گی۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس پیغمبر کو بھیجتے ہیں وہ برحق ہوتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب جن کی جان، جن کی عزت، جن کی آبرو، جن کی ناموس، جن کی پیدائش، جن کی ولادت، جن کی آمد مرحبا مرحبا ہے، حضرات کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ دھوکے میں ہے میرا کوئی بھائی کہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم ولادت کا انکار کرتے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے ان دنوں میں یہ نعرے لکھ کے، انتظامیہ بھی دیکھتی ہے، بینرز بھی لگتے ہیں اشتہارات پہ بھی میں کبھی ہنستا ہوں، کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ تو نے کبھی ہمارا جگر نہیں دیکھا، تو نے سینہ نہیں دیکھا، کون سی گالی ہے جو تو نے نہیں چلائی، کون سی انسلٹ ہے جو تو نے اپنے منبر و محراب پہ ہماری نہیں کری۔
صرف اس لیے کہ توحید اور سنت کی دعوت دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے ہم تجھے اس سے وفا کی دعوت دیتے ہیں کہ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ کس لیے لڑتا ہے؟ یہ ڈر ہے کہ تیرے لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، جا یہ میرے سارے بھی لے لے، یہ میری جتنی نفری ہے لے لے، جتنا رش ہے لے لے، جتنا جمع غفیر ہے لے لے، بدلے میں صرف اتنا کہہ دے کہ پیغمبر کی اتباع بہت اہم اور ضروری ہے، یہ تقلید مجبوری نہیں، اتباع مجبوری ہے۔ اللہ کی قسم سارا جہان تیرا، تو صرف اپنا وجود اپنے محبوب کو دے دے، باقی رہ گئی کہ ذات کو ماننے پہ یہ کہتا ہے کہ یہ مانتے نہیں۔ کیا کیا نہیں تو نے بولا، کیا کیا نہیں کہا؟ میں نے تیری ہی سوسائٹی میں رہ کے یہ جملے سنے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور تو میرے گھر کے سامنے آ کے، میری گلی میں آ کے، مسجد کے سامنے آ کے، تجھے سال ہا سال بیت گئے، لیکن میرا جگر دیکھ، میں پھر بھی تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور آج اچھی طرح سن لے کہ ولادت کے عقیدے کا منکر اس کائنات میں کوئی اہل حدیث نہیں ہے۔ پہلے تو آپ نے اس لیے ہاتھ اٹھائے تھے نا کہ جتنے بھی مکہ مدینہ کو ماننے والے ہیں، ایک بھی فرد مجھے پوری دنیا میں 7 بر اعظموں میں 249 ملکوں میں کلمہ پڑھنے والا، چلے اس کو اور شارٹ کر لے، ایک بھی وہابی ایسا نہیں ملا جو میرے پیغمبر کی ولادت کا انکاری ہو۔ کوئی بات نہیں، یہیں سے گواہی لے لیں، جتنے بھی وہابی بیٹھے ہیں ایک دفعہ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ دے کہ ہم محبوب کی پیدائش کو بھی مانتے ہیں، ولادت کو بھی مانتے ہیں۔ یہ کوئی جذباتی ہاتھ نہیں اٹھایا ہم نے، عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر پھر بھی تو کافر کہہ کے خوش ہوتا ہے تو کہہ لے، لیکن یہ بتا دیں پاکستان میں اگر تو ٹی سی ایس بھیجتا ہے اس پہ ایڈریس غلط لکھ دے تو بھیجی ہوئی چیز جتنی مرضی قیمتی اور اہم ہو واپس لوٹ آتی ہے۔ لگا جو فتوے لگانے ہیں میں وہ بھی قبول کر لوں گا، لیکن کبھی ثابت تو کر، ان دنوں میں کر۔ ہم تو 12 مہینے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ببانگے دہل اعلان کرتے ہیں۔ اگر اس کائنات میں کوئی ہستی ولادت سے پاک ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اور اطلاع کے لیے بتا دوں تیرا بھی ہے، تیرا بھی ہے، میں انکار نہیں کرتا۔ 11 مہینے میرا ویر مسجدوں میں کہتا ہے نہیں پیدا نہیں ہوئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، یہ کہہ کے بڑے من چلے انداز میں کہتا ہے اسی کہیں رہنا ہے تو وابیاں سڑدیاں رہنا ہے۔ میرے بھائی وہ دن جس دن جلن ہو رب نے کسی وہابی کو پیدا کیا ہی نہیں ہوتا، اسے صرف تڑپ ہوتی ہے تو تیری کہ اللہ تجھے حق پہ لے آئے، اسی لیے عنوان دعوت حق رکھا ہے۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، بلاتی دلیلیں کہ حق کی طرف آ، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو ہم ہیر نہیں سنا رہے۔ اور اگر کوئی کوشش کرتا بھی ہے بیچارہ، آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کے ساتھ اسٹیج سے کیا ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ حق کو سمجھیے، میرے محبوب کو رب نے پیدا کیا ہے، اور جس کی ولادت ہونا وہ رب نہیں ہوتا، وہ رب کا حصہ بھی نہیں ہوتا، وہ نور بھی نہیں ہوتا، نور کی پیدائشیں نہیں ہوتی، ولادتیں نہیں ہوتی۔ میرے ویر دو رنگی چھوڑ کہاں ہے، کدھر گھوم رہا ہے؟ 11 مہینے نور من نور اللہ، 12ویں مہینے تجھے کیا ہو جاتا ہے کہ تو پوری گلیاں محلے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ضمیر، کوئی دوست، کوئی تیرا یار، کوئی بیلی، کوئی پڑھا لکھا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں۔
کہ مولانا 11 مہینے نور 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 نور، 12ویں مہینے ولادت 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 ولادت. ہم 12 مہینے ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ محبوب پیدا ہوئے ہیں. آپ کے ابو جان عبداللہ ہیں، امی جان سیدہ آمنہ ہیں، آپ کے دادا عبد المطلب ہیں. جناب جتنے خوبصورت شجرے تو پڑھتا ہے ہم شاید نہ پڑھتے ہوں. شجرے بیان کر کے آدم علیہ السلام تک پہنچاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام تک پہنچاتا ہے. اور جس کے شجرے ہوں وہ رب کا نور نہیں ہوتا. تیرے رب کا کل ہو اللہ احد باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، ددیال نہیں ہے، سسرال نہیں ہے، رشتہ داریاں نہیں ہیں. اللہ بے نیاز ہے. تیرے محبوب کے ددیال بھی ہیں، ننیال بھی ہیں، سسرال بھی ہیں، پیغمبر کی بیویاں بھی ہیں انگلیوں پہ گن گن کے. نور من نور اللہ، اللہ دی ایک بیوی پوری زندگی بھج نستے بیچارے سارے ہی کر دینے. پر آج چیلنج نہیں کر رہا، تجھے تیرے گریبان میں جھانکنے کا کہہ رہا ہوں کہ ذرا جھانکنا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اللہ کی کوئی بیوی شیوی تو ثابت کر. مرزے نو چاہ چڑھیا سی انہیں کیتی سی. ادو میرے خیال ٹرانسجینڈر والا چکر کوئی نہیں سی، نہیں تے بڑا خوبصورت جملہ ہے لے آؤ. کہندا میں ویندیاں ویندیاں آپ ہی مینوں محسوس ہونے لگ پیا بھی میرے اندر فیلنگز نہ لڑکی والیاں آ رہی ہیں. میں ادھر نو ٹریا، پھر میں فیل کیتا کہ میں ہن پورے عروج تے ہیں. پھر مینوں اچانک پتہ لگا کہ جیڑا میرا رب سی نا ہن کہنا کی کہیے، دعوت حق ہے. شرم آندی ہے ایداں دیاں گلاں کردیاں. دھیاں بھیناں بھی بیٹھیاں نے، پتر بچے بھی بیٹھے نے. برل کہندا جی اللہ نے پھر اپنی رجولیت دا پورا اظہار کیتا. پھر ماشاءاللہ ٹرانسجینڈر جیڑا نا جی وہ حاملہ ہو گیا. باہر بھی آپ تے جیڑا اندر ہے وہ بھی آپ. جدو جمیا تو پھر اللہ نے آکھیا انت مما آئنا، تو ساڈے پانی چوئی ہیں. ایداں دے عقیدے تو رب موت تو پہلے پہلے توبہ دی توفیق دے. ویرے تیرے نال دشمنی نہیں، گلاں ادھر بھی ایویں نے تے ادھر بھی ایویں نے. وہ جی رب دے نور چ نور. سونیاں دیاں بیویاں کنیاں نے؟ اپے انگلاں تے گن گن کہندا تینوں 9 دا پتا، مینوں 13 دا پتا ہی. کہندا تسی 9 کہندے جی اسی 13 کہنے. میں کہ کداں؟ کہندے جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جاش، سیدہ صفیہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب، پہلے گن لے، سیدہ میمونہ اور سیدہ ریحانہ تے سیدہ ماریہ. میں کہ جی جڑی آخری 2 نے انہاں نوں تے لوکی کہندے نے کہ اے لونڈیاں نے. کہندا جی نہیں اسی یہ بھی ماننے ہیں. ہم نے کہا مانیے. کتنی ہو گئی گن؟ کہندا جی پوریاں گن کے 13. ہم نے کہا جناب 13 ہیں، نور من نور اللہ ہے، کوئی ایک کدی ادھر بھی تو پاؤ نا. رب دے نور چوں نور نے، اس نور دیاں 13 تے اس نور دا کچھ بھی نہیں. اس نور دے ابا جی بھی تے امی جی بھی تے ادھر. کہندا جی یہ ہن سمجھ نہیں سانوں، برحال پتہ نہیں. ویرے سانوں پتہ ہے، اسے لیے دعوت دینے ہیں کہ 2 رنگی چھوڑ دے، یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، یا سنگ ہو جا، کسی ایک پاسے پہ لگ. تو خود ہی جو ہے وہ اپنے عقیدے میں کلیئر نہیں، آگے کیا کرے گا. دعوت حق کانفرنس دے تجھے دعوت دیتی ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے. اور اگلی بات، اس پہ بھی ذرا کوئی اہل علم پڑھے لکھے سوچے، کوئی سمجھائے نا. کوئی ایک ادھا مقتدی بھی ایسا نہیں جڑا اٹھ کے کہہ سکے امام صاحب، خطیب صاحب، بلکہ خطیب اعظم کہہ کے میں مخاطب ہاں. تسی بہت وڈے ہو، اچے ہو، نفری زیادہ ہے، علم بھی زیادہ ہے، مرتبہ بھی زیادہ ہے، ماشاءاللہ پگاں دے سائز بھی زیادہ، امامے بھی بڑے، تسی سونے بھی زیادہ. اور کچھ منوانا جو بھی منوا لو.
لیکن ایک تو گل دسو، کاکے دے جمن دے اتنے ساڈے ول تے 0 سائز سوٹ بھیجتے ہیں، کوئی کپڑے بھیجتے ہیں، کوئی کھلونے دے دیتے، کوئی وہ جہد پا کے ریڑ دیا نے ماوا ادا کی کوئی ریڑی شیڑی دے چڑی، وہ وانڈو دے بڑے ہی سمجھدار میرے ویریا، اینی کہ گل دس، کاکا جمیا ہوئے تے کوئی کفن بھیج دوی تو برا تو محسوس نہیں کرے گا، حالانکہ انہیں لمبی سوچی ہے کہ مرنا تو ہے نا آخر موت، تو میرے لو زمزم جو تو ہوتا ہے تو ہونے پسروری سا تو زمزم نال دھو کے لیا نے تو میں انہاں کولوں منگوا کے گفٹ کرنا، اللہ تینوں کاکا دے، کفن بھیجوں تو برا محسوس نہ کریں ویرے، اچھا نہیں لگتا۔ اگر گل پیدائش دی سی تے یہ جڑا گنبد خضرا بنانا ہے کدی تے پوچھ خود نو، اوے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ گنبد خضرا جا کسی نبینے کو بھی کہے، دیواروں کو ہاتھ لگا کے کانوں سے سن کے پتا کرے کہ اس گنبد کے نیچے کیا ہے، اوے میرے محبوب کی قبر ہے۔ ولادت تو میرے آقا کی مکہ میں ہوئی تھی، پیدائش مکہ میں ہوئی، وہاں آج مکتبہ کہا جاتا ہے۔ اوے اگر تو نے بیان کرنا تھا، اظہار کرنا تھا، ولادت کہنی تھی تو پھر مکے کا پہاڑ بناتا، صفا بناتا، مروہ بناتا، اور مکے کی کوئی نشانی بناتا، تو حرم مکی بناتا، بیت اللہ بنا دیتا، لیکن تو نے بنایا تو اوپر گنبد خضرا، وہ بھی میرا عقیدہ کہ محبوب پیدا مکے میں ہوئے ہیں، وفات مدینے میں ہوئی ہے۔ دعوت حق کہیں سی لوگی کہ جادو وہ جڑا سر چڑھ کے بولے، میں نہیں ویکھیا کدی سر چڑھ کے جادو بولیا ہوئے، لیکن حق ماشاءاللہ دل دے اندر وڑ کے بولے ہیں۔ تیرے دروازے پہ دستک ہے، تیرے دل پہ دستک ہے، باتیں بہت ہو سکتی ہیں، لیکن یہ موٹی موٹی اطاعت پہ آ، اتباع پہ آ، اور یاد رکھ صحابہ برحق ہیں، اہل بیت برحق ہیں۔ اگر تیرے دل میں کہیں نفرت ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، تو تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اے تیرے سے سوال ہوگا ہی نہیں، ایکسپلینیشن نہیں ہونی کہ انہوں نے ایسے کیا تو کیوں کیا، جواب دے نہیں ہونی تو اسے، انہوں نے جو کیا وہ پا لیا، جو غلط کیا اس کے اوپر جو ہے ان کے معاملے رب کے ساتھ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تجھے اچھا نہیں لگتا، اور بڑی آیات ہیں، ذرا قرآن کا پھر سے مطالعہ کر، تیرے سارے یار اچھے ہوں، میرے نبی کے یار برے ہو جائیں تو ذرا نظر ثانی کر، تیری سوچ تو کہیں غلط نہیں ہو گئی، سوچ تو ٹیڑھی نہیں۔ ویسے تو لوگ مثالیں دیتے ہیں، میں ذرا کنی کتراتا ہوں ان چیزوں سے، کہیں دے نے کہ پونڈک نا بلبل نال یاری لا بیٹھا، بلبل نے کہا بھی آ تینوں اپنے وطنہ دی سیر کراواں، باغ چ لے گئی، کدی ایس پھول تے، کدی اس پھول تے، کدی اس پھول تے، ایدی خوشبو ویکھ، اینوں چمبیلی کہندے رنگ چٹا ہی تے دی خوشبو کیا بات ہے، اینوں گلاب کہندے نہیں رنگ گلابی ہے تے دی خوشبو کیا بات ہے۔ ایک ایک پھول تے، جڑے پھول تے بھی کھڑے وہ اگوں کرے سر ہلاوے کہ نہیں۔ تھک کے بلبل کہن لگی، میں یہ بھی نہیں کہندا کہ انہیں کیا، کہانی لکھن والے نے تے ہی لکھیا کالیا، تینوں پھلاں دی خوشبو کیوں نہیں ہوندی؟ انہیں کیا کہاں کوئی مسئلہ ہو رہے، مینوں تے خوشبو آن دی، تینوں کیوں نہیں ہوندی؟ انہیں کہن دیا نا مینوں نہیں آن دی، مینوں انہاں چوں سمیل آن دی ہے۔ انہیں کیا ذرا چونج تے کھول، چونج کھولی تے وچ کچھ پھسیا سی، میں نا نہیں لیندا، کچھ پھسیا سی۔ اگر دماغ میں، دل میں پہلے ہی نفرت ہے، کینے ہیں، اور تو چشمہ لگا کے سبز رنگ کا سورج کی اصلی رنگت اور دھوپ کی لائٹ کی کلرنگ دیکھنا چاہ رہا ہے، تو پھر میرے ویر اس چشمے کو پہلے اتار جو تیرا پہلے مسلک نے بتا دیا ہے، خالصتاً آ کے نبی کے یار دیکھ، نبی کا پیار دیکھ، یارانہ دیکھ، ان کی قربانیاں دیکھ، میرے نبی کی اہل بیت جیسے محترم، ان کی حفاظت کرنے والے یہ محافظ بھی محترم۔ تکبیر، مسلک حق الحدیث، کلمہ حق الحدیث، حضرت مولانا عبدالرحمن صادق
دوست اس لیے شاید تجھے یہ شکوہ ہو کہ ہماری گفتگو جارحانہ ہوتی ہے، بہت دبنگ لب و لہجے میں بات کر جاتے ہیں، وہ جناب ایسے نہیں، آج تے تیرے اگے ترلے ہی پائے نا، چلے اویں نہیں تے ایویں صحیح، اونج نہیں تے انج صحیح، غور کر، تیرے دشمن نہیں ہیں، تیرے مخالف نہیں ہیں، کبھی بھی کوئی گفتگو کبھی اس مقصد کے لیے کی ہی نہیں کہ میں جیت جاؤں، میرے سامنے والا ہار جائے، میں تجھے جتانے کے لیے باتیں کرتا ہوں، تیری ہار میری ہار ہے، تیری جیت میری جیت ہے، اور یاد رکھیے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اکیلا دلیل والا ابراہیم علیہ السلام کھڑا ہو، وہ پوری دنیا ایک طرف، رب جیت دیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیتا ہے۔ اس لیے پیغمبر کے اصحاب کے بعد تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، فقہا، علماء پیغمبر کے وارث ہیں، ان وارثوں سے نفرت نہ کیا کر۔ آج میڈیا نے نفرت سکھا دی ہے، مولوی کے نام پہ اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مسجد اور مدرسے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور دنیا سائنس کے نام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نصاب کو جو آسمان سے رب نے اتارا ہے اسے نشانہ تان بنایا جاتا ہے۔ اصل میں حق وہی ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا۔ صفا یونیورسٹی کے طالب علم نوٹس لکھتے ہیں، محبوب جو بولتے ہیں وہ لکھ لیا جاتا ہے، کہنے والے نے کہا پیغمبر کبھی خوشی میں، کبھی غمی میں، کبھی آسانی میں، کبھی مشکل میں، کبھی ناراض، کبھی کسی حال میں، اور جو بولتے ہیں لکھتے ہو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، خبر محبوب تک پہنچی، بلایا، کہا جناب عبداللہ ہاں کیا مسئلہ ہے؟ کہا محبوب اس لیے رکا ہوں کہ کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی آسانی، کبھی مشکل، کبھی کوئی، کبھی کچھ۔ کہا اکتب، دلیل ہو تو ایسی ہو، حق ہو تو ایسا ہو، اکتب۔ ساری دنیا روک رہی ہے، مت رک، میں کہہ رہا ہوں کہ لکھ، فوالذی نفسی بیدی لا یخرج منہ الا الحق، مجھے اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، اس منہ سے کبھی حق کے علاوہ کچھ نکلا ہی نہیں ہے۔ اس لیے پڑھ کبھی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ہم نے اگر پیغمبر کی ذات کو، ولادت کو، عزت کو، آبرو کو، مقام کو، مرتبے کو مانا ہے تو جو انہوں نے دیا وہ بھی مانا ہے۔ عید الفطر دی ہے، تاریخ بتائی ہے، جب رمضان گزر جائے، یکم شوال ہو، ڈیٹ مقرر ہے، ٹائم مقرر ہے، آنے جانے کے رستوں کی تعیین مقرر ہے، کیا کرنا ہے، کس کس نے نکلنا ہے، ایک بات مقرر ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، خطبہ کب دینا ہے، یہ سکھا دیا۔ جس ہستی نے عید الفطر کے بارے میں، عید الاضحیٰ کے بارے میں سب کچھ سکھایا، تیرا کیا خیال ہے کہ اس پیغمبر نے اتنا بڑا فریضہ جشن عید میلاد النبی والا چھوڑ دیا تھا؟ اس کا کوئی چیپٹر نہیں ملا تھا، فقہا کی سمجھ بانج ہو گئی تھی، محدثین کے قلم خشک ہو گئے تھے، اے مفسرین کی، حبر الامہ کی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید میں یہ والی کوئی آیت نہیں ملی تھی کہ وہ اس کے اوپر ایک پورا چیپٹر جو فقہا کتاب العیدین لکھتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ کے مسائل لکھتے ہیں، وہ عید میلاد النبی کے مسائل بھی کچھ لکھ جاتے، امام مالک لکھ دیتے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لکھ دیتے، امام شافعی لکھ دیتے، امام احمد بن حنبل لکھ دیتے، دیگر ائمہ جو ہیں وہ لکھ دیتے، کوئی تو لکھ کے جاتا۔ اگر نہیں ملانا، نہیں لکھ پائے تو تیرے لکھن کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ تو جو بھی لکھنا ہے ڈبل مائنڈ ہو کے لکھنا ہے، نور لکھا کہ بشر لکھا، ولادت لکھا، پیدائش لکھا، جل کے نہ لکھا کر، سڑ کے نہ لکھا کر، کچھ نہیں ملتا۔ جنہ جنہ میرے یار سڑے نے نا، آ ویکھ لو، نفری ہے تہاڈی ہے، ساڈی تے ہے نہیں، تسی تے کہندے ہو نا جی اسی کل جمے ہیں، تے ویریا پھر حق جڑا نا جی، ایدی خوبی ہوندی ہو کہ یہ دہی ہوندا ہی، تے دودھ جتھے بھی لبڑا نا تھوڑا جا خالص، ایک پھٹکی بھی گئی تے انشاءاللہ جاگ لگ جانی، پھر اندروں مکھن بھی لبنا ہے تے ملائی بھی لبنی ہے تے اور بڑا کچھ لبنی، تے اگے جا کے جنتاں لبنیاں نہیں۔ حق لب، انشاءاللہ سب لب جائے گا۔ جے حق نہ ملیا
تو پھر پاویں جڈے سونے رنگ ہوئے تے جڈیاں اچھیاں نسبتاں ہوئیاں، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ تعالیٰ اس حشر تو بچاوے کہ سونے بھی سن، مکی بھی سن، بیت اللہ دے متولی بھی سن، بہت کچھ خوبیاں تھی، نبی کے چچا بھی تھے، خون بھی اپنا تھا، لیکن رب نے کہا برباد ہو گئے، نہ مال کام آیا نہ جمع پونجی کام آئی، برباد ہو گئے، جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ بیوی کو گلے میں رسا ڈال کے پھانسی دلوائی رب نے۔ تو اللہ کے لیے پیغمبر کی گستاخی نافرمانی کو چھوڑ کے اتباع اور اطاعت کی طرف تشریف لائیے، یہی ہماری دعوت ہے، اسی لیے ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، اور یہ خیر خواہی کو سمجھ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے، اللہ تجھے کسی وفادار سے ملا دے اور حیادار بنا دے میرے محبوب کا، اللہ کی توحید کا۔ آج کی کانفرنس اپنی اسی دعوت کو جاری رکھے ہوئے ہے، میں اسی سے اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔